الرجیم لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین۔ اب کیا ہوگا؟ علم النحو کا اجراء علم النحو، کیا؟ علم النحو کا اجراء۔ لیقطع کیا ہے؟ پہلے کیا آیا؟ لیقطع۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ لیقطع میں یہ جو لام آیا ہے سی اقسام میں کیا ہے؟ حرف۔ سی اقسام میں حرف کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ حروف عاملہ، حروف عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ جو فعل میں عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ نواصب، ناصبہ اور جازمہ۔ غیر عاملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 16۔ آپ نے کہا کہ یہ حرف اور عاملہ میں سے یا غیر عاملہ میں سے ہے؟ عاملہ، حروف عاملہ کی 2 قسمیں تھیں وہ جو بیان کی، اسم میں عمل کرتی ہیں یا فعل مضارع میں۔ یہ بتائیں فعل مضارع میں ہے یا اسم میں؟ فعل مضارع میں جو عمل کرتے ہیں اس کی بھی نواصب، اور یہ نواسب میں سے ہے یا جوازم میں سے ہے؟ نواسب کتنے ہیں؟ نواسب کسے کہتے ہیں؟ وہ حروف جو نصب دیتے ہیں۔ کس پہ داخل ہوتے ہیں نصب دیتے ہیں؟ فعل۔ وہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ ان، لن، کہ، اذن۔ ادھر نہ حرف ان ہے، نہ کلمہ لن ہے، نہ ہی کئی ہے، نہ ہی اذن ہے۔ پھر آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ حروف ناصبہ میں سے ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں استاذ کی کوئی ضرورت نہیں، کس کی؟ ہم خود مفکر بنیں گے، وہ زم مفکر ہی کہتے ہوں، وہ بنیں گے۔ کہا ٹیچر کے بغیر بھی تم ٹیچر بنو گے؟ تو یہ دیکھ لو نیٹ پہ جو حالات جو ٹیچر کے بغیر ٹیچر بنے ہیں نا، آگے کیا بنے ہیں؟ اب جیسے ناک صاف کرنا تھا وہ بھی ٹیچر ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ سکول میں بغیر استاد کے نہیں، گائیڈ موجود ہے، ترجمہ موجود ہے، شرح موجود ہے، پھر بھی اتنی فیس دے کے تو کالج پڑھتے ہیں، سکول پڑھتے ہیں، تو سارا کچھ گھر بیٹھے کرو، سارا کچھ تو موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں ٹیچر کے بغیر نہیں کام چلتا۔ تو ہم نے کہا جب سکول کا ٹیچر کے بغیر نہیں چلتا تو ان اصول کا کیسے چلتا ہے؟ سمجھ آئی؟ اب دیکھیے نا، انہوں نے گرامر بھی پڑھی ہے، اور گرامر پڑھ کے انہوں نے بات بھی کی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ حروف کچھ وہ ہیں جو نصب دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو جزم دیتے ہیں فعل مضارع پہ داخل ہو کر۔ فعل تو انہوں نے کہا ناصبہ کتنے ہیں؟ 4۔ ان، لن، کہ۔ انہیں پوچھا تھا لام، کیا پوچھا تھا؟ لی۔ تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو لام ہے یہ بھی حروف ناصبہ میں سے ہے، ایسے ہی کہا نا؟ تو حروف ناصبہ کتنے ہیں؟ 4۔ ہوتے بھی جو ہے نا غور و فکر ہونا پہ۔ میں نے پوچھا حروف ناصبہ آپ کو فوراً کہنا چاہیے کتنے؟ 4، نہیں رکھنا چاہیے ادھار۔ ان، لن، کئی، اذن۔ تو بتاؤ ان ہے، لن، کئی ہے، اذن ہے، تو 4 ہی نہیں۔ تو پھر کیسے آپ نے کہہ دیا کہ یہ لام جو حروف ناصبہ میں سے ہے؟ نہیں ہے، تحقیق سے پتہ چلا، تکا نہیں ہے، گیس نہیں ہے جو آج کل لگ رہی ہے، تو گیس والے عام نہیں ہیں۔ دلیل کس کے لیے؟ دلیل دیں۔ تو دلیل آپ کی غلط ہے، کیونکہ آپ نے کہا ناصبہ میں سے ہے کلمہ لا، لی، تو ناصبہ میں سے تو ہے ہی نہیں، وہ آپ کے 4 حروف ہیں، ان، لن، کے، اذن۔ تو ان، لن، کے، اذن میں لمز لی ہے نہیں؟ تو اب بتائیں کیا ہے یہ؟ کون بتائے گا آپ میں؟ جو بتائے گا وہ 5 روپے پائے گا۔ چلو 5 بڑھا کے 10، 5 جمع 5، خمسوں و خمسن، خمس اور خمس 10، چلو خمسن 15، اور کتنے کریے؟ 15، ٹھیک ہے،
50 نہیں کہا، 15 روپیہ، 15 روپے. اچھا، ایک عربی ایک انگلش کٹھی ملا دیتی ہے. لام تعلیل ہو، ٹھیک ہے، سمجھا کہ لام امر ہو، لام کئی ہو، لام کئی ہو، تو کوئی حرف ہوتا ہے، کوئی حرف ہوتا ہے، سمجھا کہ کوئی اسم ہوتا ہے، کوئی فعل ہوتا ہے. ان تینوں سے باہر بھی کوئی ہے تو وہ مجھے بتاؤ. آپ نے تو پڑھا ہے ان تینوں سے باہر کوئی نہیں. میں نے تو سوال آپ سے یہ تھا کہ لام اسم ہے فعل حرف، آپ نے کہا حرف ہے. کیا کہا؟ حرف ہے. حرف کی بحث ہوئی، اس میں آپ پہنچے حروف ناصبہ پہ. آپ نے کہا ناصبہ میں سے ہے، تو ناصبہ میں سے تو ہم نے کہا 4 ہے، آپ نے بھی کہا 4 ہے، چاروں میں سے نہیں ہے. تو پھر یہ حرف ہے تو کس میں سے ہے؟ آپ نے لامے کے ہی کہا، ٹھیک ہے نا، حرف ہے. لامے یہ کیا ہے؟ حرف ہے. لیکن یہ جو حرف ہے یہ کس قسم سے ہے؟ نواسبہ میں سے تو نہیں ہے. حرف تو جوازم بھی ہیں، اسے جازم کیا دو گے؟ وہ بھی نہیں ہے. اس کا نام بتائیں نا حرف کا. حرف تو وہ بھی ہیں، حرف تو وہ بھی ہیں، حرف تو وہ بھی ہیں. یہ کون سا حرف ہے؟ کوئی ہم پہ بھی آ گیا آج حرف. کیا گیا؟ پتہ نہیں، ایک حرف ہوتا ہے اعتراض، ٹھیک ہے، حرف. بولو، کہنے یار میرے تے حرف آ گیا، میرے تے نہیں بولتے. ہاں، اب میرے پہ حرف آ گیا، میرے پہ بات آ گئی، میرے پہ. کون بتائے گا؟ اس میرا بات چوبے کہنا کہ استاد صاحب فارغ نے پر نہیں بات کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سمجھ آئیے. ایسے کلام سمجھا جاتا ہے. سناؤ حروف جارہ کتنی ہیں؟ باؤ تاؤ کافو لامو. یہ لام کیا ہے؟ نام جارہ. کیا کرتا ہے؟ کس کو؟ اسم کو. اسم کو. لام امر تو نہیں نا یہاں، تو یہ کون سا لام ہوا؟ لام جارہ. لام آیا کہ نہیں؟ لام جارہ. تو پہلے نہیں نا سمجھ آیا، اب نہیں بولے گا آپ کو، اب بولے گا. یہ کون سا لام ہے؟ لام. جب لام جارہ ہے تو لام جارہ تو اسم میں داخل ہوتا ہے. ہاں جی، تو یہاں تو فعل ہے یا قطع؟ یہاں تو ہے فعل. بتاؤ کیا جواب ہے اس کا؟ انہوں نے کہا اب تحقیق ہو گئی ہے صحیح کہ لام جارہ ہے، اور لام جارہ تو اسم میں داخل ہوتا ہے، اور اسم میں داخل ہو کے اسے جر دیتا ہے اسے. یہاں تو یقطع فعل ہے، یہاں سلنڈر ہی ہو نا. چلو شکر ہے، مانتے لے ایسی سلنڈر ہے. کیا ہے؟ گیس والے نہیں، ایسے سلنڈر ہیں. سلنڈر ہو گئے نے، ہاتھ اٹھا گئے نے. لیقطع آگے نصب نہیں آیا تو لام جارہ تو جر دیتا ہے، وہ تو وہ اسم میں داخل ہوتا ہے. یہاں نصب آ گیا. تو اب بتاؤ کتنے حروف کے بعد ان مقدر ہوتا ہے؟ کس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے؟ وہ کون کون سے ہیں؟ واو کے بعد، حتیٰ کے بعد، لام کئی کے بعد. وہ جو ان مقدر ہے وہ نصب دیتا ہے. وہ تو لیقطع میں لئن یقطع، ان نے نصب دیا اس لیے یقطع بڑھا گیا. اب اگلا سوال ہے کہ لام جار تو داخل ہوتا ہے اسم پہ، تو کہا ایک اسم میں ہوتا ہے سری. کیا ہوتا ہے؟ بولو، اس میں. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ اسم غیر سری. اسے کہہ لو طویلی. کیا کہہ لو؟ سری اسم کیا ہے؟ جو اسم ہے، اسم کے لیے پتہ کیا کہ زید، عمر، بکر، یہ سری اسم نہیں ہے. اس میں فاعل، اس میں مفعول. کیا ہے؟ سری اسم، فعل تو نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے غیر سری. غیر یعنی حقیقتاً وہ اسم نہیں ہوتا، لیکن اسم کے معنی میں لے لیا جاتا ہے. اس اسم کے معنی میں کر لیا جاتا ہے. کس کے؟
تو ان جب داخل ہوتا ہے تو فعل کو کس کے معنی میں کرتا ہے؟ اونچی مصدر. یہ تمہاری نہیں زبان ہے، تسی بھی اونچی بولو. ان جب فعل مضارع پہ داخل ہو یا ناصب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ ان جب داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کس کے معنی میں کرتا ہے؟ اریدو ان تقومک، میں تیرا کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں تیرا. ہاں، آپ نے کبھی اس ترجمے میں غور کیا ہوتا تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا. میں نے ترجمہ کیا کیا؟ میں تیرا کھڑا ہونا چاہتا ہوں. میں تو ارید، میں چاہتا ہوں کہ تو کھڑا ہو. تو تقوم کا تو مطلب ہوتا ہے کہ تو کھڑا ہوتا ہے یا کھڑا ہوگا. تو یہ ترجمہ کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو کھڑا ہوتا ہے یا تو کھڑا ہوگا. یہ چاہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تو کھڑا ہوتا ہے. یہ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ اب مصدر کے معنی میں ہو گیا. کس میں؟ تو بتاؤ مصدر اس میں ہے کہ نہیں؟ بولو. تو لہذا یہ فعل ہے نا، لیکن کس کے معنی میں ہو گیا؟ تو واضح تو نہیں نا، صریح تو نہیں نا. ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں اس غیر صریح. غیر. اب یہ یقطع کیا کس کی تعبیر میں ہوگا؟ قطعہ. کس کی؟ اس کی آ گیا. تب قطع مصدر ہے کہ نہیں؟ تو لہذا اب جو لام جار ہے نا، یہ ان کے ذریعے اس پہ داخل ہے. اس لیے کہتے ہیں بتاویل مصدر مجرور لام حرف جار. لام یعنی ڈائریکٹ تو جار نہیں دیا، یہ ان کی طویل، ان نے اسے مصدر کی طویل میں کیا. کس میں؟ تو جب مصدر اسم ہے تو لہذا اب کیا ہو جائے گا؟ مجرور. کیا؟ ہاں، آج سمجھ میں ہے مجبور. ٹھیک ہے، تو اب سمجھ آ گئی ہے. تو اس طرح ہوتا ہے طویلی. کیا ہوتا ہے؟ آپ پڑھتے نہیں کہ بلغنی ان زید المنطلقون. بلغنی مجھے خبر پہنچی کہ زید چلنے والا ہے. زید تو ان زید منطلقون یہ فاعل بن رہا ہے. تو فاعل تو مفرد ہوتا ہے. فاعل تو اسے آپ کہتے ہو کیسے فاعل کو؟ انا جو ہے لفظ انا، انا نہیں لفظ انا. لفظ انا یہ فاعل کی جگہ بھی آتا ہے. کس کی؟ مفعول بھی کی جگہ بھی آتا ہے. مفعول جگہ بھی آتا ہے. تو پھر کہتے ہیں ان زیدن منطلقون. زیدن اسم، منطلقون اس کی خبر ہے، لیکن باتاویل مفرد. باتاویل اب جملہ فاعل نہیں ہوتا، لیکن کہتے ہیں ان ما بعد طویل ہو جائے گی. کس کی؟ مفرد کی. یعنی آپ کہیں گے ان زیدن، یہ پورا جملہ مفرد ہے. کیا ہے؟ تو لہذا یہ کیا بن گیا؟ مرفوع محلن. مرفوع فاعل. کس کا؟ بالغا فعل کا. بالغا. سمجھ آ گئی؟ تو اب طویل میں ہوا نا، واضح تو نہیں نا. اسی طرح یہاں بھی ہوا لیقطع. لأن یقطع. لأن تو ان کے ذریعے لام جار نے اس پہ عمل کیا. تو پھر کیا ہو گیا؟ مجرور. کیا ہو گیا؟ آپ سمجھ آئی؟ آپ نے یہ بول دیے کہ لام کے ہی نصب دے رہا ہے. لام کے کہاں سے نصب دیتا ہے؟ وہ تو ان نصب دے رہا ہے. تو ان کے ذریعے لام کے کا داخل ہونا بھی ٹھیک ہو گیا، کیونکہ لام کے لام جار اسم پہ داخل ہوتا ہے اور ان نے اسے اسم کی طویل میں کر دیا. اسم کے واضح نہیں، لیکن معنی میں کس کے؟ مصدر کے کر دیا. تو جب یہ مصدر کے معنی میں ہو گیا، جیسے ارید ان تقوما، یعنی ارید ان قیامہ کا. ارید اب قیامہ مصدر ہے تو مصدر کے معنی میں کر دیا. تو پھر وہ بتاویل مصدر مجرور محلن. کس کا؟ ادھر بات کر رہے ہیں. کس کا؟ لام جار کا. لام جار کا. اس لیے حتیٰ کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے. کیا طرف جار ہے؟ طرف جار تو پھر بھی داخل نہیں ہونا، تو ان محذوف ہے، اور وہ ان جو ہے اسے نصب دے رہا ہے. تو پھر مصدر اور اسم کی طویل میں ہو کر وہ حتیٰ کا مجرور بنے گا. وہ حتیٰ اسے جر دینے والا. حتیٰ اس کو. اس کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کو آئی ہے؟ دونوں آئیے. یہ نہ بعد میں پوچھوں کہ نہیں آئی. کیا؟ لیقطع. یہ لام اس کے بعد اس کے اندر ان پوشیدہ ہے. یہ ان نے اسے نصب دیا، یہ ان ناصبہ ہے. ٹھیک ہے، فعل پہ تو یہ داخل ہی نہیں ہوتا. تو ان نے جب اسے نصب دیا تو یہ مصدر کے معنی میں ہو گیا. یعنی کس کے؟ قطع. تو قطع مصدر ہے کہ نہیں؟
تو یہ اس کے معنی بھی ہو گیا. اب قط مصدر یہ مضاف یعنی یقطع فعل اپنے فاعل سے مل کر بعد تعویل مصدر یعنی اس کے مصدر کی معنی میں ہو کر مجرور محلن لام جار کے اور جار مجرور مل کر. اب پیچھے دیکھیں گے اس کا تعلق کس سے ہے, کس سے ہے آپ بتاؤ, اب سمجھ آ گئی اس کی. تو جار جہاں ہو تو پھر اس کا متعلق ہوگا, کیا ہوگا, یعنی جہاں جار ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے پھر مجرور, تو اس کا متعلق. متعلق کون سا ہوتا ہے؟ جار مجرور کا متعلق ہوتا ہے نا, تو متعلق کون سا ہے؟ ظرف لغو. اس کا نام ظرف لغو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے, متعلق بھی ظرف لغو ہو گیا, آپ نے متعلق کو بھی ظرف بنا دیا اور پھر اسے لغو بھی بنا دیا. فعل متعلق کیا ہوگا؟ فعل, اسم فاعل, اسم مفعول, صفت مشبہ, مصدر, یا پھر یہ جو غیر شریکہ تھا اسم کی فعل, وہ اسم بھی ہوتا ہے جو فعل کی طویل میں کر لیا جاتا ہے. کس کی؟ جامد کو بھی طویل میں کر لیتے ہیں, ان کے متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر متعلق کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. کون سی؟ متعلق لفظوں میں ہوگا, تو جب متعلق لفظوں میں ہو تو پھر اسے کیا کہتے ہیں جار مجرور کو؟ ظرف تو ہے ہی ہے, ظرف. تو جب متعلق لفظوں میں نہ ہو تو پھر ظرف. پھر جار مجرور کی دو قسمیں بیان کرتے ہیں, ظرف لغو, ظرف لغو یعنی ان کا متعلق لفظوں میں موجود ہے, پڑھا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے, موجود ہے. اور ظرف مستقر یعنی ان کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے, لفظوں میں محذوف ہے. کیا ہے, سمجھ آ گئی؟ تو جہاں جار مجرور آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, ان کا متعلق ہوتا ہے, ان کا, اور متعلق لفظوں میں ہوگا یا اونچی بولو روتا رکھا تھا, متعلق لفظوں میں ہوگا یا پوشیدہ ہوگا. لفظوں میں ہو تو اسے کیا کہتے ہیں جار مجرور کو؟ ظرف لغو. اگر لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ظرف. ریحان صاحب بتائیں, ظرف تو وہ ہوتا ہے کہ ظرف وقت ہوتا ہے, ظرف جگہ ہوتی ہے, ظرف جگہ ہوتی ہے. تو یہ جار مجرور کوئی وقت ہے, تو جس سے ظرف وقت کا نام ہے یا وقت یا جگہ کا نام ہے, تو جگہ ہے تو پھر اسے ظرف بولیں. کیا یہ وقت یا جگہ؟ تو اسے ظرف کیوں کہتے ہیں جار مجرور کو؟ ہاں جی رضوان صاحب آپ بتائیں. جب ظرف تو وہ ہے نا وقت, اور ظرف ہے جگہ, تو اسے کیوں کہتے ہیں ظرف؟ اس کے کس کے مرتبہ بھی ہوتا ہے؟ اس کے, آپ نے کہا نا, تو اس کے کا مرجع کون سا ہے؟ تھوڑی سی بات آپ نے سنائی ہے, کتنی تھوڑی سی, لیکن کرے کیا؟ یعنی میں نے یاد کرنا ہے, کس نے؟ میں نے یاد کرنا ہے, میں نے سمجھانا ہے, پھر خود ہی سمجھنا ہے. کن کو؟ طلباء کو. کن کو؟ کہ ان کو ظاہر ہے سمجھا ہی سکتی ہیں ہم, یا تو پھر ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہو پانی میں ڈال کے سارا آپ کو پلا دیں, لیکن وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو ہضم ہو جائے پھر دوبارہ دینا پڑے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ خارج بھی ہو جاتا ہے نا, جیسے ابھی سنا تھوڑی دیر بعد نکل گیا, کیا کہا ہے جی پتہ ہی کوئی نہیں. ظرف کا لغوی معنی کیا ہے؟ برتن. ظرف کسے کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کرے تھوڑے دماغ دے برتن صحیح ہو جائیں. ٹھیک ہے, دماغ بھی برتن ہے نا, یہ اندر بھی کچھ ڈالیا جاتا ہے, اس کے اندر بھی یہ اندر خالی ہوئے تھے, تو اگر جہالت نہ پڑے آئے تو پھر کیا کریں گے؟ مانے بھی نہ, آگے مانے بھی نہ, اور خالی ہو تو کچھ سٹو اندر ٹور ہی جاتا ہے. لیکن کہ میں پڑھیا تھا انہیں قبول ہی نہیں کرنا. ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظروف اس کی جمع آتی ہے, ظروف
कहने तेरा बर्तन ही छोटा जाए तो तू कहना पे हमें कि 2 गिलास पानी दे दो, उल्टियाँ आनी है तुझे, क्या नहीं है उल्टी। आधे सारा दारा भाई अदरी गर्दान आती नहीं तो कहना मैं मसीह ईद भी याद करन, वो पहले वो तो बर्तन च ले लो, इन्ना सारा बर्तन है थोड़ा, वो ही नहीं बर्दाश्त करता पिया, तुम अगे पे जाते हो। इधर आता कोई नहीं, कहता मैंने आला तलीम हासिल करनी है, ठीक है, तो किधर जा रहा है कराची, को घर में 1 गिलास पानी मिलता वो पीता नहीं है, आगे से 2 गिलास लेने जा रहा है। समझ आ रही है? इधर से जितना मिलता है वो नहीं लेना, कराची जाके लेना, इधर से भी जाते रहते हैं। वो खुदा के बंदो जो घर में मिल रहा है वो तो पहले ले लो, फिर आगे भी चले जाना। लेकिन इतना ज़र्फ बर्दाश्त नहीं करता तो कहता और पानी डालियो तुम, वो अक्लमंद तो नहीं डालता। कौन? तो ज़र्फ किसे कहते हैं? ज़रूफ किसे कहते हैं? ज़र्फ की जमा को। जिसमें हम हैं वो भी तो कोई बर्तन है, वो भी किस में हम? हाँ, वक्त में। किस में है? जिधर तुम वक्त तो निकल जाओगे, ठीक है, तो पता नहीं क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे, वक्त तो कहीं नहीं निकलना, तुसी जो मरना फिर भी वक्त में ही होना है आपने। किधर होना है? हाँ, जब अर्श इलाही से आगे, सिदरा से आगे चले जाओ तो फिर लामकाम में पहुँच जाओ तो फिर वक्त से बाहर हो जाओगे, तो जगह से भी बाहर हो जाओगे। किससे? वरना तुझे सारे वक्त और जगह में हो। किसे हो? तो जगह ये ढाती थी जाए तो फिर कितने जाओगे? पानी बिच, तो पानी भी तो जगह ही है ना, जगह तो है, जगह और वक्त, तो हम वक्त और जगह में है, तो हमारे लिए ये बर्तन है, हमारे लिए वक्त बर्तन है, जगह किसके ऊपर बैठे थे हो, तो ये बर्तन है ना। तो किस में हो? वक्त में हो। किस में हो? तो कोई काम वक्त से भी बाहर है, अभी भी जो कर रहे हो, अभी इस वक्त कर रहे हो, फिर बाद में करोगे, वक्त में ही करोगे। किस में? इसलिए ये ज़र्फ़ है, वक्त और जगह। वक्त कहते हैं कि इस वक्त मैंने किया और इस जगह किया, तो ये वक्त और जगह उस काम का बर्तन बन गया, उस काम का अब समझ आ गई। तो अब ये जो जार मौजूद है ये कैसे ज़र्फ़ बन गया? वो तो समझ में आ गए कि वो तो ज़र्फ़ बने, बर्तन बने कि उसमें कुछ होता है, तो बर्तन में भी कुछ डाला जाता आता उसके अंदर। तो ये जो वक्त है इसमें भी हम हैं, इसके अंदर है, काम होता है इसके अंदर ही होता है। लेकिन ये जार मौजूद कैसे ज़र्फ़ है? कहता है ज़र्फ़ नहीं ये, लेकिन ज़र्फ़ के मर्तबा में है। किसके? हकीकी नहीं है, ये मजाजी है, तो इसे मजाजी ज़र्फ़ कहा। क्या कहा? जैसे वो फ़ेल है लेकिन मज़दर की तवील में हो गया, किसकी? वो मजाजी है, हकीकत में फ़ेल है, हकीकत में। समझ आ रही है? और ये क्या है? मजाजी। जब उस इसम की तवील में कर लिया तो क्या कहा? इसम के माना में कर लिया तो मजाजी हो गया। तो समझ आ रही है कि नहीं? जब उसे फ़ेल के लिए बनाया है तो आप फ़ेल से इसम का माना ले लें तो मजाजी होगा ना, हकीकी क्या होगा? फ़ेल ही। इसी तरह ज़र्फ़ हकीकी तो वो है, लेकिन मजाजी क्या है? जार मजरूर। जार, तो जार मजरूर को फिर ज़र्फ़ तो ताल्लुक़ तो होता है ना, क्या होता है? असल से उसे लेना और मजाजी माना लेना, तो असल के साथ और हकीकत के साथ उसका ताल्लुक़ होता है। तो फिर ताल्लुक़ क्या है कि इसे ज़र्फ़ कहते हैं, ये कोई बर्तन है का बर्तन की तरह ही है, बर्तन की तरह ही है, क्योंकि ये भी क्या करता है? माना अपने मदखूल तक पहुँचाता है। किधर पहुँचाता है? यानी लाम जार के बाद जो है, लाम जार के वहाँ पहले जो फ़ेल का माना वो इधर तक पहुँचाएगा, इधर तक। तो लिहाजा ये जो माबाद है वो बर्तन बना के नहीं, वो बर्तन, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ज़र्फ़। क्या कहते हैं? ज़र्फ़। कि ये भी किसके मर्तबा में है? बर्तन में। मसलन देखो, दरबतु मैंने मारा, मैंने मारा, चलो उमर दे रहा लेने, उमर नु रहने दो वो, ठीक है। रेहान, रेहान को, किसको? बिल खाशाबा, लकड़ी के साथ। किसके? तो कि माल खाशाबा, वल खाशाबा कह लो, लकड़ी के साथ। ये तो एक हो गया। ये किस तरह आप करें कि मरर तो भी सही दिन, मैं गुजरा किसके पास? ज़ैद के पास से। ये जो बा है ना, बा, इसने जो मरूर है ना, गुजरना, उसको ज़ैद के साथ मिलाया,
تو زید اس کے لیے برتن بنا کے نہیں، تو زید نے وہ ملنے کو قبول کر لیا. کیا کر لیا؟ تو اس پر یہ واقع ہو گیا اس پر. تو اس لیے اسے بھی کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی ظرف ہے، یہ بھی. تو ظرف حقیقت میں وہی ہے، وقت اور جگہ، لیکن یہ بھی برتن کی طرح برتن بنتے ہیں فعل کے معنی کا، فعل کے، تو انہیں بھی ظرف کہا جاتا ہے. جب یہ ظرف ہے تو آپ نے بڑا ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف یہ ظرف لاغ، ظرف تو ظرف لاغ ہے ان سے پہلے متعلق ہوگا، اور ظرف مستقر یہ بنیں گے جب ان کا متعلق لفظوں میں نہیں ہوگا. اب یہاں ہم دیکھیں لیقطع کیا ہے؟ قرآن پاک کو اب سمجھنا، دیکھو میں خود سمجھ لوں گا، تو کیسے سمجھو گے؟ کو بتاؤ. لیقطع میں لام جار ہے، کیا ہے؟ تو ظاہر ہے یہ جب جار ہے تو پھر اس کا متعلق ہے، تو متعلق لفظوں میں ہوگا یا پوشیدہ ہوگا. اگر لفظوں میں ہے تو اسے ظرف لغو کہیں گے، اگر پوشیدہ ہے تو اسے ظرف. آپ بتاؤ اس کا متعلق کہاں ہے؟ ترجمہ کرنا آسان ہے، سمجھنا سمجھانا. خود بتاؤ، سمجھاؤ کدھر ہے اس کا تعلق؟ کیا ہے؟ بولو تو صحیح نا، کدھر ہے اس کا تعلق؟ کا اس کا متعلق پیچھے ہے، اس کا وہ کون سا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. اللہ نے کس دن؟ بدر کے دن. بدر کے دن. کیوں مدد فرمائی؟ تاکہ مدد فرمائی اس لیے کہ وہ کاٹے، وہ ہلاک کرے کافروں کی ایک طرف کو. کافروں کی سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس کا ظرف، یہ جو ظرف لغو ہے اس کا متعلق دیکھو، یہ دیکھو کتنا پیچھے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، ایک دو کہاں سے جا کر لیقطع. دیکھا کدھر تعلق ہے اس کا؟ ایسے ترجمے ہو جاتے ہیں، ایسے سمجھا جاتا ہے. اب وہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَالنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. لیقطع اتنی آیتیں. اب لیقطع کا بتاؤ متعلق ہے، کا متعلق وہ جو پیچھے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ نے تمہیں بدر میں تمہاری مدد فرمائی، تم بے سر و سامان تھے، تمہاری تعداد بھی کم تھی، تمہارا اسلحہ بھی کم تھا. کیوں فرمائی؟ لیقطع. اب وہ مدد فرمانا اس لیے، تو اس لیے اس مدد فرمانے کا معنی کا تعلق یقطع سے ہے. کس سے ہے؟ تمہاری مدد فرمانا اس لیے کہ وہ کاٹے کافروں کی ایک طرف